خوبصورت سی نظم مسیح الدین بلرام پوری کی آواز میں سماعت فرمائیں۔ گر کریں بھی تو کیا ایسے حالات میں، گر کریں بھی تو کیا ایسے حالات میں، لوگ الجھے ہوئے ہیں خرافات میں، لوگ الجھے ہوئے ہیں خرافات میں۔ اس کی آنکھوں کو پڑھ کر میں خاموش تھا، اس کی آنکھوں کو پڑھ کر میں خاموش تھا، جز پہ جز چن دیے تھے سوالات میں، جز پہ جز چن دیے تھے سوالات پہ، گر کریں بھی تو کیا ایسے حالات میں، تاؤ گر آپ ہم کو دلاتے نہیں، تاؤ گر آپ ہم کو دلاتے نہیں، ہم بھی کہتے نہیں کچھ بھی جذبات میں، ہم بھی کہتے نہیں کچھ بھی جذبات میں، لوگ الجھے ہوئے ہیں خرافات میں، لوگ الجھے ہوئے ہیں خرافات میں، عمر بھر زہر نفرت کا دیتے تھے جو، عمر بھر زہر نفرت کا دیتے تھے جو، پاس بیٹھے پاس بیٹھے ہیں وہ آ کے سکرات میں، گر کریں بھی تو کیا ایسے حالات میں، آج پھر خواب میں وہ میرے آ گئے، آج پھر خواب میں وہ میرے آ گئے، چھپ کے چھپ کے چھپ کے چھپ کے جو آئے تھے کل رات میں، لوگ الجھے ہوئے ہیں خرافات میں، لوگ الجھے ہوئے ہیں خرافات میں، ہجر میں یاد ان کی ستاتی ہے یوں، ہجر میں یاد ان کی ستاتی ہے یوں، ڈوب جائیں ڈوب جائیں نہ اشکوں کی برسات میں، ڈوب جائیں نہ اشکوں کی برسات میں، گر کریں بھی تو کیا ایسے حالات میں، گر کریں بھی تو کیا ایسے حالات میں، کیسے اجمل وہ خاموش رہ پائیں گے، کیسے اجمل وہ خاموش رہ پائیں گے، ٹوکنا جن کی فطرت ہے ہر بات میں، ٹوکنا جن کی فطرت ہے ہر بات میں، گر کریں بھی تو کیا ایسے حالات میں، جانے کیا کیا کہا ہم نے جذبات میں، جانے کیا 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 کہا ہم نے جذبات میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد رحمانی مدنی صاحب کا، جو جامعہ سنابل دلہی کے مدیر ہیں۔ ان کا موضوع ہے اپنے نفس سے جہاد، موجودہ حالات کا سب سے اہم تقاضا۔ تو لیجئے شیخ صاحب سے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 2 ہفتہ پہلے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی مبارک اور پاکیزہ سیرت کے مختلف گوشے اور آخری خطبہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حجیت، اس کی عظمت، اس کے مقام اور اس سے متعلق ہمارے معاشرے میں پنپنے والے بعض جرائم اور بعض کوتاہیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے نفس سے، اپنی ذات سے، اپنے آپ سے مجاہدہ اور اسی طریقے سے برائیوں کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک سیرت میں ان چیزوں کو کس طریقے سے اختیار کرتے تھے، ان کی چند مثالوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی ذات کو اپنے حوالے کرنے، قرآن و سنت کے حوالے کرنے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے اور دنیاوی رنگینیوں سے اور دنیاوی چمک دمک، دنیاوی آلائشوں اور دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لگا کر کے رکھیں، ان کے ساتھ صبر کریں، ان کے ساتھ چلتے پھرتے رہیں، جو لوگ صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ صبح شام اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور اسی پر جمے رہتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. ان کا مقصد ریاکاری، دنیا میں شہرت حاصل کرنا، دنیا میں ڈنکا پیٹنا، دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان شہرت اور شہرت طلبی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دیتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص رب کائنات کے لیے اخلاص کی بنیاد پر عبادتوں کو انجام دے، قرآن و سنت کی پیروی کرے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو تلاش کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے یہاں فرشتوں کے درمیان اور فرشتے اس کا ذکر خیر اپنے درمیان اپنے ساتھیوں میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اہل زمین یعنی انسانوں کے درمیان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کی رضامندی لوگوں سے محبت اور لوگوں کے درمیان مقبولیت کا سبب بنتی ہے، اور انسان ریاکاری، شہرت طلبی، دنیا داری سے اپنے آپ کو بچانے کے باوجود
دنیا میں نیک نامی حاصل کرتا ہے اور اسی طریقے سے اس کی زندگی گزرتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کریں جو لوگ صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اور اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹنے دیں کہ آپ دنیا داری میں پڑھ کر کے، دنیا کے ٹھاٹھ میں اور دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو ضائع کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت اسلامیہ کو مخاطب کیا ہے، ہم لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اس طریقے کی زندگی گزاریں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل تقوی اور پرہیزگاری سے تعبیر تھی۔ آپ کی زندگی مکمل پاکیزگی پر مبنی اور قرآن و سنت کی پیروکاری پر مبنی تھی۔ آپ کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جن لوگوں کے دلوں کو ہم نے غفلت کا شکار کر دیا۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کی تقلید نہ کریں، ان کی چمک دمک اور وقتی طور پر ملنے والی نعمتوں سے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں، بلکہ ان کو دنیا میں چمک دمک کے ساتھ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے زندگی گزارنے دیں، کیونکہ یہ نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں رکھی گئیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، اور وہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، ان کا دل جو چاہتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں، چاہے وہ کام اچھا ہو یا برا ہو، نیکی ہو یا برائی ہو، وہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا کام ہی ایسا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، ان کا کام ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حدود کو توڑتے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا کام ہی ایسا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ثواب کے کاموں کو شیطانی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں بڑھاپے پر ٹال دیتے ہیں، آگے کے ایام کے لیے ٹال دیتے ہیں، اور نیکیوں کی جانب کم لپکتے ہیں، دنیا داری، گناہ اور فتنوں کے کاموں میں مبتلا ہو کر کے اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں 3-4 چیزوں کی وصیت کی اور حکم دیا۔ ایک تو ذکر و اذکار کرنے والے، صبح اور شام، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے، یہ افضل ترین لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ چلنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ ان کی تعداد کم ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھیں کہ یہ بہت کم تعداد میں ہیں تو ہم ان لوگوں کے پیچھے چل پڑیں جو بھیڑ کے ساتھ ہیں، جو دنیا میں دنیا کمانے کے لیے میدان میں نکل چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قلت کے باوجود اللہ رب العالمین کو صبح شام ذکر، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور مکمل اخلاص کے ساتھ ان کا ساتھ دیں، اور دنیاوی چمک دمک میں، دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے ٹھاٹھ میں ہم زندگی گزار کر کے اپنے ایمان اور اسلام کو کمزور نہ کر بیٹھیں، اور ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جن لوگوں کا دل غفلت کے حوالے ہو چکا، جو اللہ رب العالمین کو نہیں یاد کرتے، دنیا داری میں اپنے اسلام کو اور ایمان کو برباد کرتے ہیں، اور ان کی زندگی غفلت کی زندگی ہے۔ ان کے پیچھے نہ جایا جائے، ان کی پیروی نہ کی جائے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان سے محبت کے اظہار کرنے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ان کے طریقے کو اپنانے سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی صفت ذکر کی
کہ ایک تو ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، کیونکہ وہ صبح شام اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے، اور وہ لوگ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں جس زندگی میں وہ حد سے تجاوز کر گئے، دین اسلام سے بغاوت کر گئے، دین اسلام کے احکامات کو نظر انداز کر کے شیطان رجیم کی پیروی کرنے لگے۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ مسلمانوں کو ذکر و اذکار اور مومنوں اور اللہ رب العالمین کے مخلص بندوں کا ساتھ دے کر کے ان کی زندگی اور ان کا ساتھ اپنانا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، جس کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جس چیز کے لیے کوشش کر کے اپنے قدموں کو اس چیز کی جانب بڑھاتا ہے۔ لہذا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کریں قرآن و سنت کی پیروی کے لیے، وہ کوشش کریں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کے لیے، وہ کوشش کریں اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھنے کی، وہ کوشش کریں سیرت رسول کو اپنانے کی، وہ کوشش کریں بڑوں کی قدر کرنے کی، وہ کوشش کریں چھوٹوں پر شفقت کرنے کی، وہ کوشش کریں کہ حلال و حرام کے درمیان تمیز کر سکیں، وہ کوشش کریں کہ وہ جہاں ایک جانب اللہ رب العالمین کی عبادات کو انجام دیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں، اتباع رسول کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہیں دوسری جانب ان کی کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں، لوگوں سے لین دین میں، لوگوں سے گفتگو کرنے میں، سونے جاگنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کاروبار کرنے میں، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ سفر کرنے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ان کے معاملات بالکل صاف ستھرے ہوں، حلال و حرام کی تمیز کی جائے، زبان پر قابو کیا جائے، اپنے معاملات کو بہتر کیا جائے، لوگوں سے بہتر تعامل کیا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا وتیرہ اختیار کیا جائے۔ جہاں ایک جانب عبادات کو انجام دینا واجب ہے، وہیں دوسری جانب اخلاقیات کے اونچے قدروں پر فائز ہونا اور معاملات کو بہتر کرنا، یہ بھی مسلمانوں کی بنیادی علامت ہے۔ اگر اس علامت کو اختیار نہیں کیا گیا تو ہمارا دین تہجد کے قیام، نمازوں کی پابندی، تلاوت کلام پاک کے اہتمام، صحابہ کرام کے مقام کے اقرار اور ساری خوبیوں کے باوجود معاملات کی خرابی، اخلاقیات کی خرابی کے نتیجے میں ہمارا ایمان اور اسلام ناقص ہو کر کے تباہ و برباد ہو سکتا ہے، ہم آخرت میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے معاملات کو بھی بہتر کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی جستجو کرتا ہے، جس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسی محدود زندگی گزاریں جو محدود زندگی قرآن و سنت کی روشنی پر مبنی ہو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ایسی محدود زندگی گزاریں کہ 2 لقمے پر اکتفا کر لیں، لیکن ہماری کمائی میں حرام کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کے اندر محدود زندگی گزاریں، لیکن اپنے معاملات کو، اپنے اخلاقیات کو ایسا کر لیں کہ اس کے ذریعے جنت تک پہنچنے کے امکانات پیدا ہو جائیں۔ دنیا میں وہ راستہ اختیار کیا جائے جس راستے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مثال دے کر کے سکھایا۔ ایک لکڑی کا تنکا اٹھایا، زمین پر لکیر کھینچی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ رب العالمین کا سیدھا اور راہ مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اس کی پیروی کرو۔ اور اس کے بعد اس کے دائیں بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھینچ دی اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں بائیں کے راستے یہ شیطانی راستے ہیں، یہ ماتریدیت کے راستے ہیں، یہ رافضیت کے راستے ہیں، یہ خوارج کے راستے ہیں، یہ قرآن و سنت کی توجیہ و تعویل کے راستے ہیں۔ یہ دنیا میں دنیا داری کرنے، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑنے، حرام خوری کرنے، شراب پینے،
बीड़ी सिगरेट के आदी बनने, बेपर्दगी को इख्तियार करने के रास्ते हैं। इन रास्तों से अपने आप को बचाओ, चाहे ये रास्ते मामलात में गुमराही के हों, अकायद में गुमराही के हों, इबादात में गुमराही के हों, तकलीद शख्सी के हों, या किसी भी अंदाज का गुमराही वाला रास्ता हो। इन रास्तों से अपने आप को तुम बचाओ, क्योंकि ये रास्ते शैतानी रास्ते हैं। वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह, तुम इन रास्तों की पैरवी न करो, ये रास्ते तुमको सही रास्ते से, सिराते मुस्तकीम से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शाहराह जन्नत से भटका करके शैतान के रास्ते पर चला देंगे, और उसके बाद उसका अंजाम अजाब कब्र होगा, उसका अंजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी होगा, उसका अंजाम तुम्हारे मुकद्दर में रब्ब कायनात जहन्नम को चाहे वक्ती तौर पर चाहे दाइमी तौर पर लिख करके तुमको नाकाम कर देगा। इस वजह से शैतानी रास्तों से अपने आप को बचाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में 3 तरह के नफ्सों का तस्करा फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल क़यामा में वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा फरमाया। उलमाए किराम ने इन 3 किस्मों को अपनी किताबों के अंदर दर्ज किया है, इनकी शरह तफसीर पेश की है। ये 3 किस्म के नफ्स होते हैं, या दूसरे अल्फाज में समझ लें कि इंसान की तबीयत, इंसान का मिजाज, इंसान की जात, इंसान का अपना नफ्स और इंसान का वजूद 3 तरह का होता है। अगर वो मुसलमान है तो भी इन 3 चीजों से गुजरता है। पहली चीज ये है कि नफ्स अम्मारा, जो सबसे ज्यादा बुरा नफ्स है, सबसे ज्यादा इंसान को बुराई पर आमादा करने वाला नफ्स है, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको बुरा करार दिया नफ्स अम्मारा के बारे में सूरे यूसुफ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरे यूसुफ में इरशाद फरमाता है कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स को बुराई पर, ये नफ्स बुराई पर उभारने वाला नफ्स है, मगर वो शख्स जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को हासिल कर ले, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नफ्स अम्मारा के जुमरे से निकाल करके इंसान को तौबा की तौफीक दे करके उस खतरनाकी से निकाल करके राह रास्त पर खड़ा कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स अम्मारा का तस्करा इस आयत करीमा में किया। ऐसा नफ्स जो इंसान की तबीयत, इंसान की नफसानी ख्वाहिशात और इंसान को शैतान की पैरवी पर उभारता है, इंसान को बुराइयों के लिए आमादा करता है। इस नफ्स से पनाह मांगना, इससे दूरी इख्तियार करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। ये इंसान की तबीयत के अंदर शामिल है, इंसान के मिजाज में शामिल है। वो फितरी तौर पर बुराइयों को पसंद करता है, फितरी तौर पर बेराह रवी को पसंद करता है, लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को रोके, बुराइयों से बचाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक तलब करे, कुरान और सुन्नत की पैरवी करे, देखे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किन चीजों का हुक्म दिया और किन चीजों से रोका है। इसी तरीके से नफ्स की दूसरी किस्म यह है जिसको नफ्स लव्वामा कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल क़यामा में इसका तज़किरा फरमाया, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नफ्स की कसम खाई, इसकी पाकीज़गी और अच्छाइयों और नेक कामों की जानिब इसके मैलान के नतीजे में फरमाया, कसम है क़यामत के दिन की और कसम है नफ्स लव्वामा की, ऐसे नफ्स की जो बुराइयों पर इंसान को मलामत करके बुराइयों से दूर करता है। इंसान की तबीयत में बुराइयों और हरामखोरी, गलत अंदाज के अफकार, गलत अंदाज के अकायद और गलत अंदाज की चीजों से नफरत पैदा करके उसके दिल में मलामत पैदा करता है और उसको राह रास्त की जानिब खींचता है, कुरान और सुन्नत पर ला करके खड़ा करता है, फहमे सहाबा की तौफीक अता करता है। इस वजह से इस नफ्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स लव्वामा से ताबीर फरमाया और फरमाया कि मैं इसकी कसम खाता हूं जो नफ्स
اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے دین کو اختیار کرنے پر ہم کو آمادہ کرے، برائیوں پر ملامت کر کے ہم کو برائیوں سے دور کرے۔ اور تیسری قسم جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر کے اندر ذکر فرمائی وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ رب العالمین نے جسے دل کے نور کے ذریعے سے منور کر دیا، اور اسی طریقے سے وہ دل کے نور کے ذریعے سے جب منور ہو گیا تو وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، برائیوں سے دوری اختیار کرتا ہے، راہ نجات اختیار کرتا ہے، اور اچھائیوں پر قائم و دائم رہتا ہے، استقامت حاصل کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے جب نیک شخص اور اعمال صالحہ کو انجام دینے والے، قرآن و سنت کے تقاضوں کو اپنانے والے، صحیح عقیدے کے حاملین لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان آیتوں کو پڑھ کر کے اس کی روح کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قیامت کے دن ان روحوں کا استقبال اس طریقے سے کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی جانب، جس رب نے تجھے ایک نطفے کے ذریعے وجود دیا، جس رب نے فرشتے کو حکم دے کر کے اس نطفے کے اندر روح کو پھونک دیا اور رحم مادر میں 9 مہینے تک اس کو حمل کی شکل میں زندہ رکھا، اور اس کے بعد بچے کی شکل میں ماں کی گود بری گئی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے 2 سال تک اس کو غذا مہیا فرمائی، اس کی پرورش فرمائی، اس کو آنکھیں دی، اس کو کان دیے، اس کو ہاتھ دیے، اس کو پیر عطا فرمایا، اس کو سونگنے کی صلاحیت دی، اس کو پیٹ میں بھوک محسوس کرنے کی صلاحیت دی، اس کے جسم میں بتدریج پرورش پیدا کی گئی۔ پہلے وہ لیٹا رہتا تھا، پھر بیٹھنے لگا، بیٹھنے کے بعد کھڑا ہونے لگا، کھڑا ہو کر کے چلنا سیکھا، چل کر کے دوڑنا سیکھا، دوڑ کر کے دنیا کا سفر کرنا اور دنیا کمانا سیکھا، اور اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کے ذریعے دنیا کے سسٹم میں اس کو آگے بڑھانے کا اس نے اپنی صلاحیت کے ذریعے بہت سارا ذمہ اٹھایا، اور اس کے بعد پھر وہ اسی مرحلے میں گزرتے گزرتے بوڑھا ہوتا ہے، بستر پر جاتا ہے، اب اس کو اٹھانا پڑتا ہے، بیٹھانا پڑتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جا نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے پر اس کو موت سے پہلے اگر وہ بڑھاپے میں اور ارذل عمر میں پہنچتا ہے تو انہی مرحلوں میں دوبارہ پہنچا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس تو میرے پاس آ جا، میں نے پہلے تجھ کو ایک حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا، فرشتوں کے ذریعے تیرے اندر روح پھونکی گئی، اب دوبارہ میرے پاس آ جاؤ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی جانب دوبارہ سے لوٹ آؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو رب کائنات سے راضی ہے اور اللہ رب العالمین تجھ سے راضی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کے سب مسلمان اسی نفس کی پیروی کریں، اسی نفس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہم سارے کے سارے مسلمان موجودہ مشکل احوال میں جہاں آہو بکا کرتے ہیں، آپے سے باہر ہوتے ہیں، نہ جانے کون کون سی پالیسی اختیار کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مصائب میں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں، مسجدوں کو آباد کریں، صلاۃ فجر میں یہ مسجدیں ویران نہ پڑی رہیں۔ صرف صلاۃ جمعہ میں اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے کہ ہفتے میں ایک دن مسجدیں آباد نظر آتی ہیں اور روزانہ یہ مسجدیں ویران ہیں۔ یہ مسجدیں اینٹ پتھر اور قالین اور اے سی اور آرام کی چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ مسجد رب کائنات کی صداؤں کو بلند کرنے اور اس کی مطالبات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یہ مسجدیں اگر تعمیر نہ ہو سکیں تو ایک مسلمان سڑکوں پر بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسجدیں اگر تعمیر نہ ہو سکیں تو ایک مسلمان
जंगलात में कांटों पर भी नमाज पढ़ सकता है, लेकिन वो नमाज जो रब कायनात की रजामंदी के लिए होती है, वो नमाज ये नहीं देखती कि हमने कालीनों पर पढ़ी है, आराम के साथ अदा की है, मस्जिदों में पढ़ी है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी के लिए एक सजदा किया गया है। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इस नफ्स के मुताबिक ढालें। इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिहाद इंसान आपको दुनियावी शुबहात से बचा ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी के लिए अपने आप को राजी कर ले, वो शहवात के फितनों से अपने आप को बचाता है। ये नफ्स जो है, ये जिहाद करना सबसे अजीम जिहाद है, नफ्स का जिहाद। और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इसी नफ्स के मरातिब का तस्करा करते हुए फरमाते हैं कि सबसे पहला मर्तबा, सबसे पहला रुतबा यह है कि इंसान हिदायत और दीन हक के कामों का इल्म हासिल करे। उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए सबसे बुनियादी चीज यह है कि इंसान उसका इल्म हासिल करे। जब इल्म हासिल कर ले तो उसके मुताबिक अमल करना यह मुसलमान की जिम्मेदारी है। जब उस पर अमल कर ले तो तीसरा मरहला यह है कि उसकी दावत व तबलीग करे, लोगों को उसकी वसीयत करे, उसके मुताबिक लोगों को ढालने की कोशिश करे, और दावत व तबलीग के मैदान में उसको जिन मुश्किलात का सामना करना पड़े उन पर सब्र करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। फिर अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब इंसान इन चार मरातिब को पूरा कर लेता है तो उसका शुमार रब्बानियीन में होने लगता है, उन लोगों में होने लगता है जो रब वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। और इस दुनिया में अगर आखिरत की कामयाबी चाहिए तो इंसान को रब्बानी बनना होगा, इंसान को रब कायनात की खुशनौदी को हासिल करना होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल असर में इन्हीं चारों मरातिब का तस्करा करके सूरतुल असर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तरीके से बयान कर दिया, जिसके बारे में इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कुरान मजीद में सिर्फ तन्हा यही सूरत नाजिल हो जाती तो ये इंसानियत की हिदायत के लिए काफी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में इस नफ्स से बुराई की जानिब अगर ये आमादा करे तो जिहाद करने की सिफत और अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी के मुताबिक ढालने की सिफत कसरत के साथ पाई जाती थी। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात में क़यामुल लैल का एहतिमाम किया, हत्ता हममतु बिअम्रिन सू, यहां तक कि मैं एक बुराई को सोचने लगा, एक बुराई का इरादा कर लिया। सहाबे किराम ने पूछा वो कौन सी बुराई थी, तो उन्होंने फरमाया कि इतना तवील क़याम था कि मैं सोचता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ करके बैठ जाऊं, मैं थक चुका था। जबकि नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे उम्र में बहुत दराज थे, उसके बावजूद तवील क़याम था। और हुदैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात के क़यामुल लैल का एहतिमाम किया। आपने सूरे बकरा की इब्तिदा फरमाई, सूरे बकरा को पढ़ते रहे, यहां तक कि मैंने सोचा कि शायद 100 आयतें पूरी करके आप रुकू में चले जाएंगे, लेकिन 100 आयतें मुकम्मल हो गई। फिर मैंने सोचा कि शायद सूरे बकरा की तकमील करके आप रुकू में चले जाएंगे, तो कहते हैं सूरे बकरा मुकम्मल हो गई और उसके बाद सूरे निसा आपने शुरू कर दी, सूरे निसा के बाद सूरे आले इमरान शुरू कर दी, और ये सारी आयतें आप ठहर ठहर करके तिलावत फरमाते थे। और इनमें जहां आयते अजाब आती थी वहां अजाब से पनाह मांगते थे, जहां सवाल की बात होती थी वहां ठहर करके सवाल करते थे, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत का तज़किरा होता था वहां मग़फ़िरत तलब करते थे। उसके बाद कहते हैं इन 3 सूरतों की तिलावत के बाद आपने रुकू किया, रुकू उतना ही तवील था जितना तवील तकरीबन आपका क़याम था। रुकू से उठते हैं, रुकू के बाद का क़याम भी उतना ही तवील, फिर सजदे में जाते हैं, सजदा भी उतना ही तवील। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत थी। तो कहते हैं उसके बाद रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, इसका विर्द करते रहते थे, गिड़गिड़ाते थे, रोते थे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगते थे, तौबा करते थे। और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में क़यामुल लैल का एहतिमाम करते थे तो तफत्तरक रिजलाहु, आपके दोनों मुबारक पैरों में वरम आ जाया करता था। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह अतस्नउ हादा, क्या आप ऐसा करेंगे? वक़द गुफ़िरा लका मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। तो आपने फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं रब्बे कायनात का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? ये कैफियत थी इस नफ्स से जिहाद करने की, ये कैफियत थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी को तलाश करने की। आज हम कितने पानी में हैं? हमारा हलाल और हराम की तमीज के बारे में अपने बैंक बैलेंस पर आप नजरसानी कर लें, जो कुछ खाते हैं उस पर नजरसानी कर लें, जो पहनते हैं उस पर नजरसानी कर लें, जो औरतें हैं उसको देख लें, जो कारोबार करते हैं उसका जायजा ले लें, चलते हैं तो अपनी चलन का जायजा ले लें, निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं उसके आदाब और इस्लामी तालीमात के मुताबिक उसको तौल लें। ये सारी की सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अपना जायजा लेने और अपने नफ्स की पैरवी से तौबा करके अपने दीन की जानिब रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। अय्या दांत